Real Times Network. Islam is a global order. Islam is an ecosystem. Islam is a framework, is a structure, اور اس کا اپنا ایک ورلڈ اکنامک آرڈر ہے. تو جب تک ایک اسلامک اتھارٹی جو دنیا میں کسی اتھارٹی کے انڈر نہ ہو وہ نہیں ہوتی تو آپ اسلامک اکنامکس کے ڈرامے کر سکتے ہیں، اسلامک اکنامکس نہیں ہو سکتی. اس وقت ہم ایک گلوبل آرڈر کے نیچے کام کر رہے ہیں. 1944-45 میں اسٹیبلش ہوا، پوری دنیا پہ وہ گلوبل آرڈر اسٹیبلشڈ ہے، جس کو اسپیئر ہیڈ کر رہا ہے یو ایس، جس میں اس نے پارٹنر بنا دیے ہیں. جو بھی ذرا مضبوط طاقت تھی اس کو اس نے پارٹنر شریک بنا دیا ہے. وہ یو ایس، وہ اس کے بعد وہ رشیا ہے، وہ چائنا ہے، وہ یورپی یونین ہے، اس کو اس نے پارٹنر بنا لیا ہوا ہے. اس کو لیڈ کر رہا ہے کچھ انسٹیٹیوشن کے تھرو، یو این، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک کا جو میکینزم ہے، ڈسپیوٹ ریزولوشن کا آئی سی جے ہے. یہ گلوبل فائنینشیل گیٹ وے بنا دیا آئی ایم ایف کو اس نے، ڈالر بیک کرنسی کے ذریعے پوری دنیا کو چلا رہا ہے. تو اس ہیجمونک آرڈر کے انڈر نا اگر ہم ایک میٹھا سا پیارا سا جو ہے سود سے پاک جو اخلاقیات پہ چلتا ہے اور ایسے اسلام کی باتیں کر رہے ہیں تو ہم مذاق کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ. اسلام گلوبل آرڈر ہے، کسی آرڈر کے نیچے کام کرتا نہیں ہے. تو پہلے تو اس تھنکنگ سے ہمیں نکلنا چاہیے کہ ہم نا جناب کسی طرح سے ایک ایسا بینکنگ سسٹم کنزیومر لیول پہ لے آئیں، کنزیومر لیول پہ، کریڈٹ سائٹ پہ نہیں، اس لیول پہ لے آئیں جو حلال پروڈکٹس آفر کرتا ہو میرے عام لوگوں کو. کس طرح سے ان کو مورٹگیج حلال طریقے سے مل جائے، کسی طرح سے ان کو گاڑی کی فائنینسنگ حلال طریقے سے مل جائے، کسی طرح سے ان کو پرسنل فائنینس حلال طریقے سے مل جائے. یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. نہ اسلامک اکنامکس ہے، نہ اسلامک آرڈر ہے، نہ اسلامک کوئی فریم ورک ہے کہ اس آرڈر کے نیچے کنزیومر لیول پہ ہم کچھ ایسے حلال پروڈکٹس کریٹ کر لیں. ہمارے سارے مفتیان اعظام سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایسے پروڈکٹس کریٹ کرنے پہ کام کر کے اس کو اسلامک اکنامکس کی خدمت سمجھتے ہیں وہ اس کو. یا ہم کسی طرح سے کچھ اسلامک مورلز نا، موریلٹی وہ ایڈ کر دیں اپنے اکنامک ڈیلنگز میں تو اسلام آ جائے گا. جی ہم دیانتداری سے بات کریں، ایثار سے کام لیں. یہ موریلٹی ہے، اسلام نہیں ہے. یہ موریلٹی کسی جگہ پہ بھی ہو سکتی ہے، یہ تو کیپٹلزم میں بھی ہو سکتی ہے. یا ہم کمپنیاں سی ایس آر شروع کر دیں، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، تو بڑا ایثار کے ساتھ ساری کمیونٹی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، رسپانسبل ہیں. یہ اسلامک اکنامکس ہے. یا ہم بڑے بینیولنٹ بن جائیں، ہم لوگوں کے ساتھ نا اچھی طریقے سے ڈیل کریں، مسکرا کے بات کریں، چیزیں ریٹرن کر دیں اگر کوئی واپس کرنا چاہتا ہے. جو ہمیں وہ اسلام کی کچھ میٹھی میٹھی باتیں نظر آتی ہیں. بالکل ہم یہاں اکثر سیاسی لوگ بیٹھے ہیں، ان کو پتا ہے کہ جب ہمارے ہاں وہ میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں تو ہم ان کو ڈسکس کرتے کہ نہیں، اسلام پورا فریم ورک ہے. انفارچونیٹلی ہم نے اکنامکس کو بھی ایسی کچھ میٹھی میٹھی باتیں بنا دیا ہوا ہے اور اس فریم ورک کو بھول گئے ہیں. یہ اسلام کے ساتھ ایکچولی مذاق ہے جب ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں جس میں وہ ایک سرمایہ دار نظام کے سامنے ایک مؤدب غلام بن کے نا اس کے سامنے جھکا ہوا ہے اور اپنے گھر کے اندر وہ میٹھی میٹھی باتیں طریقوں سے اکنامکس چلا رہا ہے. یہ اسلامک اکنامکس نہیں. سو لیٹس، جس طرح سوشلزم ایک ورلڈ آرڈر ہے وہ کسی آرڈر کے نیچے کام نہیں کرتا. کیپٹلزم ایک ورلڈ آرڈر ہے، وہ کسی آرڈر کے نیچے کام نہیں کرتا. اسلام ایک ورلڈ آرڈر ہے اور یہ اپنے آرڈر کو اسٹیبلش کرتا ہے. تو ہمارے پاس جو اس وقت ساری ہاف کوکڈ ہاف بیکڈ ایفرٹس ہیں، جہاں پہ ہمیں کوئی ملیشیا میں کوئی ریسرچ کرتا نظر آ رہا ہے، کوئی قطر میں ریسرچ کرتا نظر آ رہا ہے، کوئی کویت میں کرتا نظر آ رہا ہے، کوئی اسلامک بینکنگ کے مفتیان کے فورم پہ کچھ پروڈکٹس ڈیزائن ہو رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کس طرح سے وہ سود سے پاک بینکاری کا کوئی ماڈل لے آئیں. دس از ناٹ اسلامک اکنامکس. لیٹ بی ویری کلیئر، یہ کوئی اسلامک اکنامکس نہیں ہے. سو لیٹ می، پلیز ڈونٹ ایکسپیکٹ می کہ میں آپ کو نا غربت کا حل اس نظام کے نیچے کوئی خیراتی ادارے کھول کے بیان کر دوں اور میں کہوں دیکھیں اسلام کس طرح سے ایثار کی بات کر کے غربت ختم کرتا ہے. اسلام ایسے غربت ختم نہیں کرتا. اسٹرکچرل پرابلم ریکوائر اسٹرکچرل سولوشنز، ناٹ چیریٹیز، بیگنگز. اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے. اسٹرکچرل پرابلم کے سولوشن اسٹرکچرل ہوتے ہیں. نہ ہی یہ ہماری ڈیوٹی ہے ایز اے مسلم اکانومسٹ کہ ویسٹ نے جو پرابلم کریٹ کیے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، فیسکل ڈیفیسٹ جو ہمارے ہیں،
یا انفلیشن یا ان کی کریٹڈ پاورٹی کو میں ان کا نظام برقرار بھی رکھوں اور میں سالو کر دوں. یہ میرا کام نہیں ہے. وائی یو وانٹ می کہ آپ کے نظام نے جو پرابلم پروڈیوس کیے ہیں اس کا سولوشن میں آپ کو اپنے نظام سے دوں. میرا نظام, میں آپ کو ایسا نظام دینے کا پابند ہوں جس میں یہ مسئلے نہیں ہیں, جس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ نہیں آئے گا, جس میں فسکل ڈیفیسٹ کا مسئلہ نہیں آئے گا, جس میں آپ کو اسٹیٹ بینک سے بورونگ نہیں کرنی پڑے گی, جس میں انفلیشن اس طرح ہائپر انفلیشن یا ایون انفلیشن نہیں ایگزسٹ کرے گی. میں وہ نظام دینے کا پابند ہوں بطور مسلمان, لیکن میں آپ کا نظام رہے اور اس کے اندر میں آپ کو مسئلے سالو کر کے دوں, یہ میرا کام نہیں ہے. کیونکہ میرا پاس اسلام ایکو سسٹم ہے. میں آپ کو آئی فون کے اندر اینڈرائڈ کے ایپ نہیں چلا سکتا. میرے ایپس آئی فون میں ہی کام کرتے ہیں. آپ مجھ سے پارٹ امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں, وہ نہیں ہوگا. آپ مجھ سے اس نظام میں ایک اسلامی حلال پروڈکٹس بنانا چاہتے ہیں, ایک دو میں ایپس انسٹال کر بھی دوں گا کسی طرح سے امینڈ کر کے, وہ آدھے کام کریں گے آدھے کام نہیں کریں گے. اٹ ول ناٹ فنکشن. وائی؟ بیکاز اٹس ایکو سسٹم. اس کا اپنا ایک پورا اسٹرکچر ہے, اپنے فریم ورک سے, اپنے اصول ہیں, اپنی بنیاد ہے. میں ہر چیز عقیدے سے نکالتا ہوں, آپ ہر چیز بینیفٹ سے نکالتے ہیں. ریئل ٹائم نیٹ ورک کی خاص پیشکش. پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ریئل ٹائمز نیٹ ورک.